بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آوارہ مزاج شخص رہتا تھا۔ وہ کسی دکان پر ملازم تھا۔ دن میں وہ دکان پر کام کرتا تھا، رات کو شراب پی کر اپنے گھر میں خوب رنگ ریلیاں مناتا۔ ساز و آہنگ کا وہ طوفان بپا کر دیتا کہ سانس کا لینا دشوار ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے اور تہجد کے وقت تو ایک خاص قسم کی سرشاری اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہوتی۔ معلوم ہوتا کہ مصلی پر آدمی نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے۔ یہ محویت اور انہماک اذان فجر تک باقی رہتا۔ وہ اکثر ایک شعر گایا کرتا جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھویا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ ہنگامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا، لیکن محض ہمسائیگی کا خیال کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس اعزار رسانی پر صبر فرماتے اور کچھ نہ کہتے۔ مگر آج رات خاموشی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ امام ابو حنیفہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کے مقام پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بچی روتی ہوئی باہر آئی اور امام ابو حنیفہ کو بتلایا کہ آوارہ گردی کے جرم میں کوتوال شہر نے اس کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بھی نہ لوٹ کر گئے، اسی وقت اپنا خچر منگوایا، سوار ہوئے۔ کوتوالی میں پہنچ کر کہ ابو حنیفہ کوتوال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتوالی تشریف لے گئے تھے۔ یہ اطلاع پا کر کوتوال تو حیران رہ گیا۔ اس نے ماتحت افسروں سے کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خچر سمیت میرے دفتر میں لے آؤ کہ میرے دفتر کا فرش ان کے خچر کے قدموں سے پامال ہو کر متبرک ہو جائے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اس نے تکلیف فرمائی کی وجہ دریافت کی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ کوتوال نے نہ صرف یہ کہ آپ کے پڑوسی کو رہا کر دیا بلکہ اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ جب اپنے پڑوسی کو رہا کروا کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ لا رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اکثر گایا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا، دیکھ میں نے تجھے ضائع نہیں کیا۔ اب اس اوباش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرا ہوا کہہ رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے نہ صرف یہ کہ مجھے ضائع نہ کیا بلکہ مجھ گنہگار کو آج وہ راہ دکھائی ہے جو زندگی کی حقیقی راہ ہے، یعنی توبہ اور تقویٰ کی راہ۔ اس کے بعد وہ تقویٰ اور نیکی کی طرف میل ہو گیا۔